الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ والسلام۔ آج 19 رجب المرجب 1447 ہجری بمطابق 9 جنوری 2026 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ میں نے کلام مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق 19ویں پارے کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 سے ہے۔ مالک کائنات جل والا نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ فرمایا تم کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک، یعنی جو بتوں کو شریک بناتے تھے اللہ کا۔ یہ آسان ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس کے تناظر میں ہم نے آج صحابہ کرام کی کچھ شان بیان کرنی ہے، پھر اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر کچھ کلام کرنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ صلاۃ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کلام مجید نے بڑے واضح انداز میں حضور سرور کائنات علیہ السلام کو 2 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ محبوب کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دوسری بات کا حکم ہوا کہ اللہ پاک کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیں۔ کریم آقا علیہ صلاۃ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کریم آقا علیہ صلاۃ السلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ پاک کو یاد رکھا، اور بطور خاص جو حمد کا ذکر ہوا ہے تو کریم آقا کی عادت کریمانہ تھی، جب آپ نیند کی حالت میں ہوتے اور پھر بیدار ہوتے نیند سے تو آپ پڑھا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے پہلے جملے پہ غور کریں، الحمدللہ الذی، تو یہاں بھی حمد کر کے ہی حضور اپنی نیند سے بیداری کا آغاز اس انداز میں کرتے۔ کریم آقا جب سورج نکلتا تو پھر پڑھتے
الحمدللہ الذی جعل لنا اليوم عافیہ، فرمایا الحمدللہ الذی جعل لنا اليوم عافیہ، تو یہ بھی الحمدللہ الذی سے ہی کلام آپ شروع کرتے، یعنی سورج کو نکلتا ہوا دیکھ کر بھی حضور یہ مبارک اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ اپنی زبان حق کے ترجمان سے ادا کرتے، گھر لوٹتے تو پھر بھی پڑھتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، یہاں بھی غور کریں تو الحمدللہ الذی ہی سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی الحمدللہ الذی اطعمنی، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی دہراتے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اتنی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ آپ کا نام والا صفات احمد ہو گیا۔ مفسرین نے اس نام کی بھی وضاحت کی ہے، اور یہ مبارک نام کلام مجید میں صرف سورہ صف 28ویں پارے اور سورت کے پہلے رکوع میں اس نام کا مالک نے ذکر کیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور اس میں احمد کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ احمد الحامدین لربہ، احمد وہ ہوتا ہے جو تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو آپ نے اتنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اتنی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ کلام مجید نے آپ کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹے ہوئے محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کریں۔ یعنی حمد و ثنا بہت زیادہ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی ہے۔ تو دوسری بات کو کلام مجید نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ پاک نے چن لیا ہے۔ اب چنے ہوئے بندوں پر سلام، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحابی رسول ہیں، ترجمان القرآن ہیں، سلطان المفسرین ہیں، اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ نام عبداللہ، باپ کا نام عباس ہے، عرف عام میں ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ قرآن کی بہت زیادہ فہم و فراست رکھنے والی یہ ہستی ہے، اور انہوں نے اس آیہ کریمہ کی اس حصے میں کہ چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیے، اس حصے میں فرمایا یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں، چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ فرمایا ہم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ، اس جگہ چنے ہوئے بندوں سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ہیں مالک کائنات نے ان کو اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہ چنے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور چنے ہوئے بندوں پر حکم والا ہوا کہ ان پر سلام پڑھیے، ان پر سلام پڑھیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذخیرہ احادیث میں کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حسین انداز میں کیا ہے۔ تو ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث اس انداز میں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر سلام کس انداز میں اللہ کریم نے بھجوایا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر معاویہ کو میرا سلام کہیے، امیر معاویہ کو میرا سلام کہیے اور ان سے حسن سلوک فرمائیے، کیونکہ وہ کتاب اللہ اور وحی الہی پر اللہ پاک کے امین اور وہ بہت اچھے امین ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ کلام مجید میں اللہ کریم نے فرمایا چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیے، اور چنے ہوئے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور اصحاب میں جناب والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی شامل ہے کہ ان کی ذات پر الگ سے جبریل نے بارگاہ الہی کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا امیر معاویہ کو سلام کہیے گا کہ وہ کتاب اللہ اور وحی الہی کے امین ہے اور وہ بہت اچھے امین ہیں۔ اب جبریل جو گناہوں سے معصوم ہے، کیونکہ فرشتے ہی معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ان دو ذاتوں کے علاوہ کوئی معصوم ہے نہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی ان کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کیا ہے۔ تو کیا ان کا مقام اور کیا ان کا مرتبہ اللہ کریم نے بیان کیا۔ چنے ہوئے بندوں پر سلام، چنے ہوئے بندوں پر سلام، سبحان اللہ الکریم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اختیار اصحابی علی جمیع العالمین الا النبیین والمرسلین واختار لی من اصحابی اربعۃ ابا بکر وعمر وعثمان وعلی فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی کلهم خیر، او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو تمام جہان والوں پر چن لیا ہے، پھر ان صحاب میں سے 4 یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو منتخب فرمایا، پس ان سب کو صحابہ پر فضیلت بخشی، اور میرے صحابہ سارے کے سارے ہی فضیلت والے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے۔ اب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور فضیلت اگر بالفرض محال نہ بھی ہو تو صحابی ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ ان میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے خیر ہی خیر کا پہلو بیان فرمایا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی متعدد بار تعریف توصیف بیان کیا کرتے۔ ایک مقام پر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ چہروں پہ ہوتی ہے۔ ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ ظاہر پہ ہوتی ہے۔ ہماری نظر ظاہر کو دیکھتی ہے۔ تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے ملاحظہ فرمائے۔ اب یہ روایت عبداللہ ابن مسعود کا قول بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا چنانچہ اللہ پاک نے انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اب مالک کائنات نے جب بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو منتخب فرمایا تو چن لیا۔ اب دلوں کو چننے والا مالک ہے اور ان دلوں کی صفائی کرنے والے کریم آقا ہیں، جس طرح قرآن بیان کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں
دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں کو مانجتے ہیں، دلوں کو خرچتے ہیں، دلوں کو واش کرتے ہیں، دلوں کو پالش کرتے ہیں۔ تو جب دل صاف ہو جاتے ہیں، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کا علم ڈالتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، پھر حکمت ڈالتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گویا محبوب نے صحابہ کے دلوں کو صاف کر لیا، اللہ کریم نے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو چن لیا، اور ان دلوں کو چن لیا دین کی خدمت کے لیے۔ تو پاکیزہ دل ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، کہ اللہ پاک کی نگاہ کا انتخاب بھی صحابہ کے دل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم میں ان پاکیزہ ہستیوں کی شان کو مالک کائنات نے جگہ بجگہ بیان کیا۔ آئیے میں کچھ آیات بینات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سماعت کیجیے گا۔ میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ کریم مالک فرماتا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، سینوں سے آواز نکلتی ہے جب دوڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، کیا بات ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، یعنی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تین باتیں ہیں جی یہاں پہ مالک کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب تین باتوں میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، بڑا حسین انداز ہے۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں اور دوڑنے سے جو سینوں سے آواز نکلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہوئے سم مار کر کے، پھر فرمایا کہ وہ جو ہے نا جناب والا، ان کا انداز یہ ہے، مالک کائنات نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی حملہ کرتے ہیں۔ تین باتیں ہو گئی جناب اس میں سورہ عادیات میں، اور عادیات کا جو معنی اور مطلب بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ عادیات کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو دشمن کے تعاقب میں دوڑائے جائیں، دشمن کی تعاقب میں دوڑائے جائیں، دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے جو دوڑائے جاتے ہیں گھوڑے، وہ ان کو کہتے ہیں عادیات۔ اور اس پوری سورت کا نام ہے 30ویں پارے کی عادیات۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر سورت ہے، ٹھیک ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے یہ۔ اب عادیات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کے تعاقب کے لیے دوڑائے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وہ دوڑائے جاتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، جب آواز نکلتی ہے تو پھر دوڑانے میں جو ان کے قدم، ان کی سمیں زمین پر لگتی ہیں، پتھریلی زمین پر رگڑ کھاتی ہیں تو ان سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ مالک نے ان سموں کے لگنے کی وجہ سے وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں ان کی بھی قسم فرمائی۔ پھر یہ رات کے عالم میں جب یہ دوڑتے ہیں تو صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب صبح ہوتے ہی جو ان پر حملہ آور ہوئے، قرآن کریم نے کہا فالمغیرات صبحا، اللہ اکبر، پھر صبح ہی کو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کے لمحات میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی، پھر صبح کے معاملات میں زیادہ برکت ہے، تو صبح ہوتے ہی یہ دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو دشمن غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں غازیان اسلام کی بات ہے، بڑے ہی دھیان سے سننے کی بات ہے، یعنی غازیان اسلام جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو عروج پر پہنچانے کے لیے، اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے، اسلام کو دور و نزدیک تک پہنچانے کے لیے جو غازیان اسلام کے گھوڑے ہیں، ان گھوڑوں کے ٹانگیں، ٹانگوں کے پاؤں، پاؤں کے سم، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں، تو ان کا مالک کائنات ذکر کر رہا ہے۔ اب وہ غازیان اسلام جو ہیں اولین کون ہیں؟ پاک پیغمبر کے صحاب ہیں۔ پاک پیغمبر کے جو اصحاب ہیں اولین، اب پاک پیغمبر کے اصحاب جن سواریوں پر بیٹھ جائیں وہ سواریاں نہیں، سواریوں کی ٹانگیں بھی نہیں،
ٹانگوں کے پاؤں بھی نہیں، پاؤں کے نیچے جو سم لگی ہوتی ہے ان سے اڑنے والی چنگاریوں کو بھی مالک کائنات تعظیم کے ساتھ ان کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ اصحاب کی شان ہے، اور اصحاب جن سواریوں پر بیٹھ جائیں ان سواریوں کی شان بھی مالک نے بیان کی ہے۔ تو جب سواریوں کی یہ شان ہے تو سوار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب غور فرما لیں کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیں، تو رسول اللہ جب صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہوئے تو اس وقت میں صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا جناب؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صاحبہ پر جب مولا کائنات کی گود میں سر کو رکھا تو اس وقت مولا کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا جناب؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال اپنا سر اقدس، اپنا سر منور حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پر رکھا تو ام المومنین کی شان کا عالم کیا ہوگا جناب؟ اب آپ غور فرماتے چلے جائیں کہ اصحاب وہ ہیں جن کو مالک کائنات نے چنا ہے۔ آپ نے اور میں نے نہیں چنا، اللہ کریم نے چنا ہے، اور ان چنے ہوئے بندوں پر سلام بھی مالک نے بھیجنے کا حضور کو حکم دیا ہے۔ اب یہ وہ پاک جماعت ہے کہ جن کے دل بھی پاکیزہ ہیں، ان کے وجود بھی پاکیزہ ہیں، ان کے دل بھی پاکیزہ ہیں، اور ان دلوں پر اللہ کی نگاہ ہے، اور نگاہ کا انتخاب ہے اصحاب کے دل۔ تو جو دلوں پر مالک نگاہ رکھتا ہے وہ فرمایا تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کی دلوں کو جب اس نے پاکیزہ پایا تو محبوب کی خدمت کے لیے اور محبوب کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو چن لیا ہے۔ اب یہاں تک بات ہوئی تو اب آگے قرآن کریم نے پھر ان چنے ہوئے بندوں کو یہ لقب بھی دیا ہے اور یہ انعام بھی دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مطلقاً صحابہ کے بارے میں آیت کریمہ ہے کہ ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور یہ تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب یہ مقام کہ اگر تمام صحابہ سے اللہ راضی اور صحابی رسول اللہ سے راضی تو یقیناً امیر معاویہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، اور کوئی ان کی شان نہ بھی ہو تو یہ قرآن ان کی بھی شان بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھیے ذرا، مہربانی جناب، آپ کی مہربانی۔ آگے چلیے، آگے قرآن کریم اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کریم نے ان کو یہ انعام دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہا ان میں شک نہ کرنا۔ یہ سورہ انفال ہے میرے سامنے، چوتھی آیت ہے۔ کہا ان میں شک نہ کرنا۔ اصحاب کے ایمان میں رتی برابر بھی شک نہ رسول اللہ کو گوارا ہے نہ میرے کریم مالک کو گوارا ہے۔ اعلان کر رہا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمائے پکے مسلمان ہیں، اور ان کے اسلام میں شک کرنے والے بندے کے اسلام میں شک ہو سکتا ہے، ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں کو مالک نے پرکھا ہے، ان کے دلوں کو مالک نے جانچا ہے، ان کے دلوں کو مالک کائنات نے انتخاب میں لا کر کے دیکھ کر کے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جناب والا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ صحاب ہیں۔ تو صحاب میں یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی شامل ہے۔ آگے چلیے، یہی آیت کریمہ ہے، فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تین شانیں بیان ہوئی ان کی۔ پہلا کیا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں۔ دوسری شان کیا بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کیا بیان ہوئی ہے؟ وہ مغفرہ، بات تقاضۂ بشریت، جو ان سے خطائیں سرزد ہوئیں، کیونکہ یہ معصوم تو ہے نہیں، محفوظ ہیں، بات تقاضۂ بشریت، اجتہادی خطائیں، جس طرح اجتہاد ہو جاتا ہے، جس طرح مولا کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان میں کوئی معاملات ہوئے، تاریخ جو بتاتی ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہو گئیں تو یہ لفظ ہیں وَمَغْفِرَةٌ، اللہ کریم نے ان کی بخشش کر دی ہے، اللہ کریم نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وَمَغْفِرَةٌ کے بعد وَرِزْقٌ کریم،
کہا ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے، پاکیزہ روزی ہے ان کے لیے۔ اب سورہ انفال میں یہ 4 وصف اللہ کریم نے ان اصحاب رسول کے بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان چاروں ہی کے اندر جناب امیر معاویہ کی ذات شامل ہے۔ اگلی بات سنیے، اب سورہ حدید ہے، فرمایا اولئک هم الصدیقون، ارشاد فرمایا وہی صدیق ہیں، یعنی پیغمبر اعظم علیہ السلام کے کلہم اصحاب صدیق، اور ایک صحابی ایسے ہیں جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے درجہ صدیقیت پر فائز ہیں، اور یہ درجہ اتنا بڑا ہے ولایت کا، سب سے اونچا درجہ ہی صدیقیت کا ہے۔ یاد رکھنا اس امت کے سب سے بڑے ولی اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول سب سے بڑے ولی ہیں اس کائناتی عالم میں اللہ کے، اور یہ درجہ صدیقیت پر فائز ہیں، اور خلیفہ اول بلا فصل جو ہیں ابو بکر صدیق و صدیق اکبر کہلائے۔ اب قرآن کریم کی سورہ تحریم میں چلیے، مالک کائنات فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ارشاد فرمایا جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کیا میدان حشر میں، میدان قیامت میں، جس کا ذکر سورہ معارج کی آیت نمبر 4 کے اس حصے میں ہوتا ہے۔ کہا مالک کائنات نے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ وہ جو دن ہے حدیث کے مطابق سورج قریب آ کر کے آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، ہر انسان برہنہ جسم ہوگا، لیکن اس دن یہ پاکیزہ ایمان والے اولین صحابہ اور پھر وہ جو قیامت تک ایمان لے کر کے آئے ان کو مالک رسوا نہیں کرے گا، ان کو رسوا نہیں کرے، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی شان مالک کائنات نے یہاں بیان کی ہے۔ پھر سورہ تحریم ہی کے اندر ارشاد ہوتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، یعنی صحابہ رسول کا جو ایمان کا نور ہے ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، یعنی چل پھر رہا ہوگا۔ اور قرآن کریم کا اگر آپ 4 پارہ پڑھیں گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جو ہے لوگوں کے چہرے ایمان والوں کے کچھ روشن ہوں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے گناہگار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں جو رنگت کے کالے ہیں وہ قیامت کے دن بھی کالے رہیں گے، مطلب یہ نہیں، یہاں ایمان کا نور جو ہے ان کے چہروں سے عیاں ہو رہا ہوگا۔ آگے چلیے جناب، اب یہاں تک معاملہ آپ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے سماعت کیا کہ اصحاب کی ذات وہ ہے کہ جن کو مالک کائنات نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور ان شانوں کے اندر جناب والا شانوں کے اندر تمام کلہم صحابہ شامل ہیں، کلہم وعد اللہ الحسنى، اللہ کریم نے یہ سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا حسنہ کا وعدہ کر لیا، یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور جنت تمام کے تمام لوگوں کو ان کو ملے گی۔ اب سورہ بقرہ آپ ابتدائی میں پہلے سپارے میں پڑھیں گے تو مالک نے ان کو ماڈل بنا کر کے ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ارشاد فرمایا پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی پیارے پیغمبر کے اصحاب کی طرح جو ایمان لے کر کے آئیں، اور وہ تو پھر ہدایت یافتہ ہوئے، ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کو جس طرح صحابہ نے مانا اس طرح نہیں مانا، کتاب کو مانا جس طرح انہوں نے مانا نہیں مانا، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں، رسولوں کو مانا، تقدیر کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو جس طرح صحابہ نے مانا اس طرح مانا، تو پھر تمہارا ایمان بھی کامل ہے، اکمل ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو یہ پاکیزہ ہستیاں جو ہیں یہ اسلام کے اندر کسوٹی ہے، اسلام کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔
حضور نے ان کی شان متعدد بار بیان فرمائی. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. اب یہ تمام کلہم صحابہ کی شان کو اللہ کریم نے بیان کیا، اللہ کریم کے محبوب نے بھی بیان کیا، اللہ کریم نے بھی بیان کیا. تو ان صحاب میں سے ایک صحابی جو خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے، بہن بھی صحابیہ ہے، بلکہ بہن تو ام المومنین ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود صحابی بہت بڑی بات ہے، باپ صحابی بڑی بات ہے، ماں صحابیہ بڑی بات ہے، اور بہن ام حبیبہ صحابیہ بھی ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کی ماں بھی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام جناب امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر 7 بر اعظموں پہ غور کر لیں تو ان کا دور خلافت، ان کا دور حکومت 3 بر اعظموں تک پہنچ چکا تھا. الحمدللہ علی احسانہ ہی. یہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، ان تمام کی حدود تک ان کی سلطنت کا دائرہ کار پہنچ چکا تھا. تو یہ پہلے بادشاہ اسلام ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ جیسے شام کے اندر یہ دارالحکومت ان کا تھا، دمشق کے اندر شام کا یہ علاقہ، تو اس کے گرد و نواح میں جو یہودی آبادیاں تھیں، یہودی آبادیاں، جب ان یہودی آبادیوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اسلام کا پرچم ان آبادیوں پر بھی لہرایا، تو ظاہری بات ہے کچھ تو دار اسلام میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے اسلام سے. پھر وہ جو پیچھے رہنے والی یہودی لابی تھی، انہوں نے ان کے خلاف پروپوگنڈے شروع کیے، اور وہ پروپوگنڈے اتنے عروج پہ پہنچا دیے کہ بعض لوگ ان کے ایمان میں بھی شک کرنے لگ گئے. جبکہ میں نے قرآن کی متعدد آیات بینات کلہم صحابہ کے بارے میں بتائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے یہ بھی بیان کی کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاویہ ہیں، ان کو میرا سلام ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ. تو یہ صحابی کے بیٹے، ماں بھی صحابیہ اور بہن بھی صحابیہ، اور پوری امت کے مسلمانوں کی ماں یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضور نبی کریم نے یہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. کیا بات ہے. حدیث کا نمبر ہے 3846 نمبر حدیث کا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یوں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اب یہ 3 شانیں اس میں بیان ہو گئی جناب. اب پہلی بات کیا ہے جناب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی ہیں اور خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کرنے والے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض اولیاء کاملین، کہ ساری زندگی ان کی ہدایت میں گزرتی ہے، جنگلات میں گزار دیتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوتا. وہ بھی خیر ہے وہ بھی، کیونکہ وہ ہدایت پر تھے، ساری زندگی انہوں نے ہدایت پر گزاری. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود تو ہدایت پر ہوتے ہیں لیکن کسی کو ہدایت کی ترغیب دلاتے نہیں ہیں، خود اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات امیر معاویہ کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ خود بھی ہدایت پر ہیں، آپ دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور خود بھی ہدایت پر قائم رہتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ اللہ کریم نے آپ کی ذات والا صفات ہی کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم. آئیے میں تھوڑی بات آپ کو اہل بیت طہار کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن سے محبت کا اندازہ
اس بات سے لگائیے گا۔ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے، یعنی امام حسن۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کسی نے کبھی بھی کسی کو پیش نہیں کیا ہوگا۔ پھر جناب امیر معاویہ نے ادب کے ساتھ 4 لاکھ دراہم بارگاہ امام حسن میں پیش فرمائے ہیں۔ اب آپ سماعت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ آل نبی کا احترام، آل نبی کی محبت، آل نبی کا پیار، آل نبی کی خدمت میں نذرانے، اگر نعوذ باللہ من ذالک مولا علی اور ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا تو پھر امام حسن نے نذرانہ قبول کیوں کیا؟ تو نذرانہ قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن سارے معاملات کو جانتے ہیں اور وہ چشمدید گواہ ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی، باتیں تو کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب امام حسن آتے یا امام حسین آتے تو امیر معاویہ کی عادت میں سے یہ تھا کہ آپ ان شہزادوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ سلطان اسلام ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ ان شہزادوں کا اس قدر ادب کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے، ان دونوں کو جب اکٹھا کر لیا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک حضور کے مشابہ اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کے ہے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے 2 ورقہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ آئیے آخر میں آپ کو میں نے ایک بات بتانی ہے کہ یہ جو صحابہ رسول کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، تو اس میں ہمیں پڑھنے کی اجازت بزرگوں نے ہرگز نہیں عطا فرمائی، اور اس پر بھی بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں کلام کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہی ہمیں آگے کسی بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کسی بات کو آگے بیان کرنے میں بھی احتیاط کا دامن ضرور پکڑتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اب آپ بڑی ہی حکمت بری ایک بات سنیں، پھر میں انشاءاللہ بات کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے جناب امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ کے مکتوبات جو ہیں وہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے مکتوبات کے ذریعے دین کی جتنی خدمت کی ہے وہ ایک دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی ہے۔ وہ نیٹ کا دور تو تھا نہیں، ٹھیک ہے نا، خط و خطابت کا دور تھا، اور مکتوبات شریف کے ذریعے آپ نے دین کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات، اور اس حوالے سے ایک بات میں تذکرہ مشائخ نقش بندیہ کے حوالے سے کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ایک سید طالب علم تھے، سید صاحب، اور وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول کو بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سید، دین کے طالب علم تھے، علی پاک سے بڑا پیار کرتے تھے، اور دیگر صحاب کو بالخصوص امیر معاویہ کو بڑی سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو ایک دن یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول، ان کا عمل نظر سے گزرا مکتوبات شریف میں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور امیر معاویہ پر طعن کرنے والوں پر حد جاری کرتے تھے۔ تو جب اس سید صاحب نے یہ قول مکتوبات شریف میں پڑھا تو کتاب ہاتھ میں تھی، پھینک کے ماری کتاب۔ اب اس دور میں بھی عجیب و غریب لوگ پیدا ہو گئے ہمارے۔ تو بہرحال یہ سید صاحب تھی، کتاب کو انہوں نے اٹھا کر کے مکتوبات شریف کو مارا زمین پر۔ تذکرہ
مشائخ نقشبندیہ میں یہ بات لکھی ہے اور کمال کی بات لکھی ہے، سننا ذرا۔ اسی رات یہ سوئے، جب یہ سوئے تو خواب میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کان پکڑے، دونوں کان پکڑتے ہوئے فرمایا، اے بچے، ہماری کتاب کو بڑی گستاخی سے زمین پر پھینکا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ مولا علی کی محبت میں جن پر تو تان کرتا ہے تو ٹھیک ہے؟ کان پکڑ کے فرمایا، چل کھڑا ہو، تجھے میں اسی ہستی کے پاس نہ لے جاؤں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی نے ان کو پکڑا خواب ہی میں، ایک جگہ تشریف لے گئے تو ایک نورانی ہستی وہاں جلوہ گر تھی، ان کو کہا کہ یہ ہیں مولا علی۔ جلدی سے مولا علی کو سلام کرنے کے لیے بڑھا، مولا علی نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور مولا علی نے سلام کے جواب دینے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا، اے بندہ خدا، خبردار، صحابہ کی قدورت دل میں نہ رکھ، صحابہ کی قدورت کو دل میں نہ رکھ، ان کی گستاخی کا کوئی جملہ زبان پر نہ لا۔ پھر مجدد الفسانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کی تحریر سے ہرگز نہ پھرنا۔ اس نصیحت کے بعد اس کے دل سے صحابہ کرام کا بغض و کینہ دور نہ ہوا، تو شہنشاہ ولایت مولا کائنات نے نگاہ فرمائی کہ میرے کہنے کے باوجود بھی اس کے سینے سے امیر معاویہ کا بغض نہیں نکلا، تو مجدد الفسانی کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نے ان کو سمجھایا لیکن اس کے دل سے ابھی بھی امیر معاویہ کا بغض نہیں نکلا، آپ ایسا کرو، ان کو تھپڑ مارو۔ خواب ہی کے عالم میں مجدد الفسانی نے اس کی گدی پر تھپڑ مارا، جیسے تھپڑ مارا تو فوراً اس کے سینے سے بغض صحابہ نکل گیا۔ اب جب وہ بندہ خدا سید صاحب طالب علم صبح کو بیدار ہوئے تو 100% صحابہ سے محبت کرنے والے تھے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، فیضان امیر معاویہ۔ اس دور میں اس کتاب کے اندر وہ حقائق بیان کیے ہیں کہ کوئی بندہ انصاف کی اینک لگا کر، تعصب کی اینک اتار کر منصفانہ انداز میں اس کا مطالعہ کر لے تو امید ہے کہ بے شمار وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ اور اسی سے میں نے یہ آخری واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ اس میں تقریباً 17 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو جناب امیر معاویہ کی شان میں رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے اندر 20 کتابوں کا حوالہ وہ ہے جن علماء نے، جدید اور قدیم علماء نے امیر معاویہ کی شان پر کتابیں لکھی۔ اس میں نبی پاک کی ذات سے لے کر کے آج تک کتنے مشائخ ایسے ہیں جن کے اقوال آپ کی شان میں بیان کیے گئے، کیوں کہ یہ صحابی رسول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ تو آپ کا جو ایک قول کے مطابق یوم عرس ہے، آپ کا یوم ہے وہ ہے 22 رجب المرجب، ایک روایت کے مطابق۔ تو 22 رجب کو آپ کی نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور آپ بھی اس کی اہتمام کیجئے گا۔ آپ وہ اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہیں کہ 3 بر اعظموں تک آپ کی حکومت کا دائرہ کار پہنچ چکا تھا۔ آپ کی دینی خدمات کے اعتبار سے آپ کاتب وحی بھی ہیں، کتاب اللہ کے امین بھی ہیں، اور پوری امت کے ماموں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی بہن ام المومنین ہیں، ام حبیبہ، آپ کے باپ بھی صحابی ابو سفیان، آپ کی والدہ ہندہ وہ بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ اللہ کریم ان تمام صحابہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں رکھے، کسی صحابی کی ذرہ برابر بھی گستاخی ہمارے دماغ میں بھی نہ کھٹکے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں نے حدیث پڑھی پیچھے، کہ جن کے دلوں کو اللہ کریم کی نگاہ نے منتخب کیا ہے۔ تو جو اللہ کے انتخاب کردہ لوگ ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، اور چنے ہوئے لوگوں پر رسول اللہ کو کہا سلام بھیجیے۔ میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کو موضوع بنا کر کے آپ کے سامنے کلام کیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔